اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ حضرت بلال اور آپ کے والد امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان کی بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، میری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، مجھے اجازت دو اور وہ سامنے والی بکری میرے پاس لے آؤ۔ حضرت بلال نے بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال، جو پہلے ہی اپنا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے اور محبت کا یہ تعلق آخری سانس تک قائم رکھا۔ جب آپ کے مالک کو اس بات کی خبر ہوئی تو چونکہ وہ پہلے ہی اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس نے حضرت بلال کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیے اور کہا کہ اسلام سے ہٹ جاؤ اور مان لو کہ میں لات، منات اور عزیٰ پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں لات، منات اور عزیٰ سے بیزار ہوا اور آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے الفاظ جاری رہتے۔ ایک دن حضرت بلال حبشی پر یہی ظلم ہو رہا تھا کہ قریب سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو اس پر امیہ بولا کہ اگر تمہیں اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو اس غلام کو مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابوبکر نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً حضرت بلال حبشی کو خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین حق کے بارے میں سبقت لے جانے والے اور دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے 4 لوگ ہیں، جن میں عرب والوں سے سبقت لے جانے والا میں ہوں، صہیب روم والوں سے، سلیمان فارس والوں سے اور بلال حبشہ والوں سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ کرام ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 طرح کی خدمات سر انجام دیتے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو سونپیں۔ ایک الخازہ، یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے اور آپ کا دوسرا لقب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے۔ اب دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال ان تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مہم، ہر غزوہ میں حضرت بلال آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت بلال ان 7 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال جب بھی کوئی بات کرتے تو سب سے پہلے کہتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرماتے تھے، بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہے تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال ان خوش نصیب اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، اور یہی ایک وجہ کافی تھی کہ لوگ آپ کی بے پناہ عزت کرتے۔
روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے ایک دن نماز فجر کے بعد پوچھا، مجھے بتاؤ تم کون سا قابل قبول عمل کرتے ہو، اس لیے کہ جنت میں آج رات میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت بلال نے عرض کیا، کوئی زیادہ قابل قبول عمل نہیں کیا، البتہ دن اور رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیتا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت بلال کا انتظار کر رہی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر خلفائے راشدین، بدری صحابہ اور بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو، اور یہ مقام اللہ نے حضرت بلال کے لیے رکھا تھا۔ جب اذان دیتے وقت حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت وقت گزر جانے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تم نے ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو حضرت بلال نے اسی وقت مدینہ منورہ کا ارادہ کیا اور ایک تیز رفتار گھوڑا لیا اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے سب بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے، بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ لیکن حضرت بلال نے اذان سنانے سے معذرت کر لی۔ لوگ حسنین کریمین کے پاس چلے گئے اور عرض کی کہ اگر آپ حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم تشریف لائے اور کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ اذان دیں۔ چنانچہ آپ نے مسجد کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع کی۔ جب آپ کی صدا سے اللہ اکبر گونجی تو اہل مدینہ کی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، اور جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ساختہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ عورتیں بھی باہر آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے اس دن مدینہ منورہ کے لوگ اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ اور عجیب حالت اس وقت پیدا ہوئی جب ایک بچے نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں، حضرت بلال تو اتنے عرصے بعد واپس آ گئے، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ اس کے علاوہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ کرام کے اصرار پر حضرت بلال نے وہاں پر بھی اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی اور نہ ہی عرش والوں نے، اور یہ فخر صرف حضرت بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی اور توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال نے 60 سے زائد سال عمر پائی اور 20 ہجری میں دمشق کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔